جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہوں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑ۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پوے گا، تو لہذا بانڈے بھی دھوو تو میٹ بھی دھوو تو ٹائلٹ بھی دھوو، سارے کام کرو، چنگے تمہیں اللہ نے کس کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ آپ جہاں مرضی رہو، اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا، بیوی کافر تھی اس کو طلاق نہیں دی، یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں، جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے، کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو،
تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے بچپن جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں ہوتا، آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے ذبح کر دیا، ایک دفعہ بھی۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو، خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے معاف کر کے صلح کر لینے پر خامند اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو پھر صلح کر لے کرو تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے اس طرح ٹانگ پھیلائی ہوئی اور یہ جگہ ننگی، تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے، تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے، وہ گئے، تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے، وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ایسے کی، ایک دم اس کو پیچھے کی اور اپنے کرتے کو اس کے اوپر کیا، اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟
یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈرنا جاوے جی، پھر توڑا بھی سناؤں گا۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، اور توڑے کا دن 5 ساڑھے 5 فٹ کی بنے گا تو انت بہت جچی پا لے گی۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، بھارا لگ رہا ہے، گھر میں بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو فراق ہوگا لہنگا، جب وہ چلے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں ایسا۔ اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، لہٰذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا، بہنوں کا خیال ہے، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں میں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، وڈی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔